اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، جو کہ بہت ہی دردناک اور بہت ہی دل کو دہلانے والا اور بہت ہی آنکھوں سے آنسو لانے والا، آنکھوں سے ہی نہیں دل میں سے بھی خون کے آنسو رلانے والا یہ واقعہ ہے، جو کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا اور ان کے گھرانے کا اور امام حسین علیہ السلام کے پورے گھر کا، ان کی غریبی، ان کی مظلومیت اور ان کی شہادت کا واقعہ پورا میں بیان کر رہی ہوں، جو کہ میں نے لائیو بھی کیا ہے۔ آپ کو اگر سننا ہو یا دیکھنا ہو تو وہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں سے میں نے لائیو چھوڑا ہے اس کے بعد میں یہاں سے میں ابھی یہ پڑھنا اسٹارٹ کر رہی ہوں، تو آپ سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب خبیث یزید نے زنان حرم محترم کو بھرے دربار میں بلایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی اس بدتمیزی پر فرمایا کہ اے بے ادب، بے حیا یزید، کیا تجھے اس شرم و غیرت کی کچھ بھی خوبو باقی نہیں رہی کہ تیرے گھر کی عورتیں جو اس کی بھی اہلیت نہیں رکھتی کہ ہمارے کنیزیں بن سکیں، تو وہ تو پردے میں بیٹھی ہیں، اور ہم جو ناموس رسول ہیں، جن کے گھر میں فرشتے بھی اجازت لے کر داخل ہوں، انہیں تو اس طرح بے پردہ اور بے حجاب بھرے دربار میں بلا کر رسوا کر رہا ہے۔ ظلم و ستم کا ایک ایک تیرا اہل بیت کے سینے و صبر استقلال پر آزما لیا ہے۔ کیا اب بھی تیری ظالمانہ پیاس نہیں بجھی؟ کیا اب بھی تیرا دل نہیں بھرا؟ ظالم کہیں ایسا نہ ہو کہ غیرت حق کو جلال آ جائے اور قہر الہی کے بجلی اسی وقت تجھے خاکستر کر دے اور تجھے جلا کر راکھ کر دے۔ اس تقریر سے یزید کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فوراً آتمئی محضرات عصمت کو پردہ میں بھجوا دیا اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا کہ تمہارے والد نے چاہا کہ ممبروں پر ان کا نام لیا جائے، ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، مگر قدرت نے یہ قدر منزلت تو میری قسمت میں لکھی تھی، ان کی آرزو کیسے پوری ہوتی؟ اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور انہیں اس نعمت سے محروم رکھا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ہاشمی کو جوش آ گیا اور فرمایا کہ اور جھوٹے انصاف سے کہے ممبر میرے باپ دادا نے بنایا یا تیرے باپ دادا نے؟ خلافت میرے اب و ام کا حق ہے یا تیرے باپ دادا کا؟ قرآن تیرے باپ دادا پر نازل ہوا ہے یا میرے جدہ مجید جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حقیقت اور افروز تقریر نے یزید کی آتش غیظ و غضب کو اور بڑھا دیا۔ اتنا مشتعل ہوا کہ اس باختہ ہو کر قتل امام زین العابدین کا حکم دے دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ او ہندہ کے بیٹے یزید، خبردار، قتل زین العابدین کا ارادہ بھی نہ کرنا، اور نہ ابھی تک تو ہم صبر و ضبط سے کام لیتے آئے ہیں۔ اگر اب تو نے نسل پیغمبر کی اس کی آخری نشانی کو بھی مٹانا چاہا تو ہم بھی پکارتے ہیں کہ مغیش ہر دو کون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یزید نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے اس کہنے کا کوئی اثر نہ لیا تو اسی وقت آپ پکار اٹھی۔
انادک یا دیدہ یا خبر مرسل حسنے کا مقتول و نسل کا منع۔ ترجمہ: اے دو جہاں کے دارس فریاد ہے کہ اے خیر السل فریاد ہے، آپ کے لخت جگر حسین شہید ہو چکے ہیں اور اب آپ کی نسل پاک کو آخری نشانی بھی مٹانا چاہتی ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فریاد اسی وقت بارگاہ نبوت میں شرف قبول پاتی ہے اور یزید پر اسی ہیبت طاری ہوئی کہ بدن لرزنے لگا۔ فوراً قتل امام زین العابدین کا حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا کہ اے امام، دربار شاہی کے آداب و رسوم کا خیال رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے کیا لینا ہے کہ میں آداب شاہی کا لحاظ رکھوں، یہ تیرا اور تیرے حورین کا فرض ہے۔ مجھ سے ایسی توقع نہ رکھ کہ میں تجھ جیسے فاسق و فاجر کا ادب بجا لاؤں گا۔ اتنے میں یزید کا بیٹا آ گیا اور یزید کہنے لگا کہ میرا یہ بیٹا اور آپ عمر میں برابر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کشتی لڑیں، دیکھوں کون جیتتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے یہی شوق ہے کہ میری رگوں میں دوڑنے والے ہاشمی خون کی طاقت وقود دیکھے تو ایک تلوار مجھے دے اور ایک اپنے بیٹے کو، پھر دیکھ کے کس کا وار کاری ہے۔ اتنے میں یزید کے محل سرا سے نوبت بجنے کی آواز آنے لگی۔ یزید کے بیٹے نے کہا کہ بتاؤ یہ نوبت کس کی بج رہی ہے، تمہارے باپ کی یا میرے باپ کی؟ ابھی اس کی یہ بیہودہ بکواس اس ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور ابن یزید تیرے باپ کی نبوت تیرے اسی قصر نحوست میں بجے گی، اور صرف اس وقت تک جب تک کہ نکارہ سلامت ہے، لیکن مسجد سے میرے جد کریم کی نوبت کی جو آواز آ رہی ہے، نبوت کی جو آواز آ رہی ہے، جس کی گونج فرش سے عرش تک ہے، صبح قیامت باقی رہے گی۔ بتاؤ صحیح، اشہد ان محمدن رسول اللہ میرے جدا مجید کے لیے ہیں یا تیرے باپ دادا کے لیے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے یزید کچھ متاثر ہوا، نیز اس پر کچھ خوف کا بھی غلبہ ہوا۔ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے کچھ فرمائش کریں، میں اس کو پوری کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ توقع تو نہیں کہ میں کچھ بھی کہوں گا تو اسے پورا کرے، اور اگر تو واقعی اپنے قول سے سچا ہے تو میرے 4 مطالبات ہیں، انہیں پورا کر دے۔ اول تو یہ میرے والد محترم کے قاتل کو میرے حوالے کر دے، میں اسے قتل کروں۔ دوم یہ کہ شہدائے کے سروں کو مجھے دے دے، میں انہیں بھی لے جا کر جسم ہائے مقدس کے ساتھ دفن کروں۔ سوم یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، مجھے اجازت دے کہ میں ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھوں۔ چہارم یہ ہے کہ ہمارے لیے لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ منورہ پر پہنچا دے۔ یزید نے ان 4 سوالوں کو سن کر سب سے پہلے قاتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ خولی بن یزید ہے، چونکہ بشیر ابن مالک کا ابرتناک انجام خولی دیکھ ہی چکا تھا، لہذا صاف انکار کر گیا، میں نے نہیں قتل کیا بلکہ قاتل سنان ابن انس ہے۔ سنان ابن انس اپنا نام سنتے ہی جھٹ سے بول پڑا
کہ قاتل امام پر لعنت بھیجتا ہوں، قاتل حسین تو شمر ذیلجوش ہے۔ تمام درباری بھی تصدیق کرنے لگے کہ واقعی قاتل حسین تو شمر ہی ہے، مگر شمر بھی صاف انکار کر گیا۔ یزید نے برہم ہو کر کہا، آخرش کسی نے تو قتل کیا ہی ہوگا۔ یزید نے تیور دیکھ کر شمر کو بھی تیش آ گیا، کہنے لگا میں کیوں قتل کرنے لگا حسین کو؟ کیا حسین نے میری کوئی سلطنت دبا رکھی تھی؟ بلکہ اصل قاتل حسین وہ ہے کہ جس کو خطرہ تھا کہ اگر حسین زندہ رہے تو میری سلطنت باقی نہ رہے گی۔ قاتل حسین وہ ہے جس نے قبائل کو جمع کیا، انہیں ہتھیار دیے، جاگیریں دیں، زور جواہر بانٹے اور قتل حسین پر ابھارا، خود عشرت خدا میں بیٹھا رہا اور دوسروں کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کیا۔ چونکہ ساری زد یزید پر پڑ رہی تھی، کہنے لگا کہ تم سب پر خدا کی لعنت ہو، سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد امام زین العابدین اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ قاتل امام کا مطالبہ تو درگزر کیجئے، باقی آپ کے تمامی مطالبات منظور ہیں۔ جس وقت یزید جامع مسجد پہنچتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ شام کے تمامی امرا روسما جمع ہیں۔ سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے پڑھنے سے میرا بنا بنایا کام بگڑ جائے۔ فوراً ایک خطیب کو اشارہ کیا اور منبر پر چڑھ گیا اور خطبہ شروع کر دیا۔ خطبہ کیا جھوٹ کا جیتا جاگتا شاہکار تھا، جس میں آل ابو سفیان کے بے جا تعریف اور آل ابو طالب کی تقریر و تذلیل اور اوسط پیغمبر کی برائی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی اس غلط بیانی کو برداشت نہ کر سکی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر فرمایا، خبیث الخطاب انت، یعنی اے شامی تو انتہائی جھوٹا اور فتنہ پر در خطیب ہے، ایک فاسق اور فاجر سیاہ کا کار بندے کی خوشنودی کے لیے اللہ جل سجدہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اپنے کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اور اے یزید، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج مجھے خطبہ پڑھنے کا موقع دے گا، پھر سے وعدہ خلافی کی کیسی؟ یزید اس یاد دہانی کے باوجود بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ پڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، مگر حاضرین مسجد کھڑے ہو گئے اور اصرار کرنے لگے کہ اہل بیت اطہار کی شان خطابت بے مشر ہے، آج ہم انہی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں۔ یزید اپنے حواریوں سے مشورہ کرنے لگا کہ امام زین العابدین اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی فصاحت اور بلاغت کا عرب و عجم میں ڈنکا بج رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاشمی شیر اپنی شاندار فصاحت و بلاغت سے پاسا ہی پلٹ دے۔ یزید کے بہی خواہوں نے جواب دیا کہ ابھی بچے ہیں، اتنا سلیقہ کہاں
امید کے وعظ و نصیحت کر کے خطبہ ختم کریں گے۔ مجبور ہو کر یزید نے آپ کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف لائے اور خطبہ شروع فرمایا۔ احمد و نعت بیان فرمانے کے بعد آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں، ان کے علامہ ابو اسحاق اسفرائکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور العین میں بہت تفصیل سے نقل فرمایا۔ ان کا کلمات کا مفہوم حسب ذیل ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بچھو دینا اور اس کے فریب کاریوں سے کہو کہ وہ جگہ سے جو زوال پذیر ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ اس نے گزشتہ قوموں کو فنا کر دیا ہے، حالانکہ تم سے زیادہ ان کے مال تھے، ان کی عمریں تم سے کہیں زیادہ لمبی تھی، ان کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا اور ان کے حالت پہلے کی طرح نہیں ہے کہ اب تم ان کے بعد دنیا پہیا سے کہیں بہتری کی امید رکھتے ہو۔ افسوس افسوس، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس دنیا میں لپٹے رہنا اور اسی میں مشغول ہو جانا بے فائدہ ہے۔ لہذا اپنی گزشتہ اور آئندہ کی زندگی پر غور کرو۔ نفسانی خواہشات سے فارغ ہونے اور عمر کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس دنیا میں نیک کام کرو، جن کا اچھا صلہ تمہیں آئندہ ملے گا، کیونکہ ان اونچے اونچے محلوں سے بہت جلد قبروں کی طرف بلائے جائیں گے اور اچھے برے کاموں کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا۔ خدا کی قسم، بتاؤ کتنے تاجروں کی حسرتیں پوری ہوں اور کتنے جابر ہیں جو ہلاکت کے گڈھوں میں گرے، جہاں انہیں ان کی ندامت نے کوئی بھی فائدہ نہ دیا اور نہ ظالم کو اس کی فریاد رسی نے، اور اسی کا صلہ انہوں نے پایا جو کچھ انہوں نے دیا میں کیا تھا، اور بے نبی آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے لوگوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا اس سے اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میرا نام علی ہے اور میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا فرزند ارجمند ہوں، میں مکہ زادہ اور صفا مروہ کا اور منی کا بچہ ہوں، میں اس وقت قدیسی صفات کا بیٹا ہوں جس پر ملائکہ آسمان صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے متعلق باری عزوجل کا ارشاد ہے، دنا فتدلّا وکان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قیامت میں ساقی ہے حوض کوثر کا، اور جو قیامت کے دن صاحب علم ہوگا، میں صاحب دلائل اور معجزات کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو کرامتوں کا مالک ہے، میں اور صاحب قرآن ہے، اور میں بیٹا ہوں اس سردار کا جو قیامت کے دن مقام محمد پر فائز ہوگا، میں صاحب سخاء عطا کا بیٹا ہوں، میں اس شہنشاہ ذی وقار کا بیٹا ہوں،
جسے درخشندہ تاج پہنایا گیا۔ میں بیٹا ہوں صاحب براق کا، میں بیٹا ہوں صفات و حکم اسماعیلی رکھنے والے کا، میں بیٹا ہوں صاحب تعویل کا، میں بیٹا ہوں صاحب صدر درود کا، میں بیٹا ہوں، میں عابد و زاہد کا بیٹا ہوں، میں وعدے وفا کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں خدا مالک و معبود کے رسول برحق کا بیٹا ہوں، میں خدا مالک و معبود کے رسول برحق کا بیٹا ہوں، میں ابروں کے سردار کا، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے بہشتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، میں اس کا بیٹا ہوں جس لیے جنت رضوان میں مخصوص ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر ہتھیلیوں پر گھمایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پیاسے جان دی، میں ہانی کربلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ اور چادر چھین لیے گئیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان کے فرشتے روئے، اے لوگو خدا نے اچھی آزمائش کے ساتھ ہمارا امتحان لیا، ہمیں علم و دہارت عطا فرمائی اور ہمارے مخالفوں کو گمراہی کا جھنڈا پکڑا دیا اور ہمیں جملہ عالمین پر بزرگی عطا فرمائی ہے، وہ دیا جواہل عالموں میں سے کسی کو دیا اور ہمیں 5 چیزوں کے ساتھ مخصوص فرمایا جو مخلوق ہیں سے کسی میں نہیں پائی جاتی، یعنی علم، شجاعت، سخاوت، محبت خدا اور محبت اور رسول، اور ہمیں وہ عطا فرمایا جو مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خطوط کا یہ اشر ہوا کہ لوگ چیخ کر رونے لگے اور قدر رجان بڑھا کر یزید نے گھبرا کر مؤذن کو اذان کہنے کا اشارہ کیا، مؤذن نے اذان دینی شروع کی، جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو امام نے جواب میں فرمایا اللہ اکبر فوق کل کبیر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باللہ علیک الاسکت، اے مؤذن تجھے قسم ہے خدا وند قدوس کی کہ ذرا چپ رہے۔ جب مؤذن خاموش ہو گیا تو آپ نے یزید سے فرمایا یا یزید اکان محمد اجدی ام جدی کی فان کلت جدی فانت صادق وہن کلت جدک فانت قذب۔ یزید کہنے لگا اے یزید سچ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہیں یا تیرے، سچ کہہ، اگر تو کہے کہ میرے ہیں تو تو نے سچ کہا، اور تو کہے کہ تیرے ہیں تو جھوٹا ہے۔ یزید کہنے لگا کہ بالجدک بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظالم، جب تو یہ سب جانتا تھا تو نے کیوں قتل کیا اور کنبے کو، اور کیوں گالیاں دی کہ ان کے حرم محترم کو؟ لم قتلتا ذریعت الوسائط حرمیہ فصلت۔ یہ سن کر یزید بالکل ہی خاموش ہو گیا اور اہل مسجد چیخیں مار کر رونے لگے۔ عالم یہ ہوا کہ یزید کے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، گھبرا کر کہنے لگا ایو الناس
تتانون انی قتلتا الحسین فالآن اللہ من قتلا اینما قتلا عبداللہ بن زیاد عاملی بالبصرت۔ اے لوگو، کیا تمہارا گمان ہے کہ میں نے حسین کو قتل کیا ہے؟ اللہ لعنت کرے حسین کے قاتل پر۔ ان کے قتل کرنے والا عامل بصرہ عبداللہ بن زیاد ہے۔ اس کے بعد پھر یزید نے حکم دیا کہ جس نے امام حسین کے سر مبارک کو جسم اقدس سے جدا کیا ہے اور جو اس کے مددگار تھے، ان کے تمام کو میرے سامنے لایا جائے۔ سب سے پہلے شیش ربیع سامنے آیا تو یزید نے اس سے کہا کہ وَإِلَيْكَ أَنَا أَمَرْتُكَ بِقَتْلِ الحسین، افسوس تجھ پر کیا میں نے تجھے قتل حسین کا حکم دیا تھا؟ شیش نے رابعہ نے کہا لعن اللہ من قتل وشار علی خولی بن یزید، ہرگز نہیں، یہ خدا کی لعنت ہو جس نے انہیں قتل کیا اور اشارہ کیا خولی بن یزید کی جانب۔ یزید نے خولی سے بھی وہی سوال کیا، خولی نے بھی وہی جواب دیا کہ جو شیش ربیع نے دیا تھا۔ عرضیہ کے سوال و جواب ہوتے رہے، حسین بن نمریق تک بات پہنچی۔ اس نے بھی انکار کیا اور کہا تو جان کی امان دے تو قاتل حسین کا پتہ بتلاؤں۔ یزید نے کہا ہے نمیر نے کہا۔ تو یہ واقعہ کربلا کے بعد کا میں واقعہ جو بیان کر رہی تھی، تو انشاءاللہ میں آگے کی ویڈیو میں اور آگے کے بیانات جو بھی باقی ہیں میں اس کو سناتی رہوں گی۔ اور آگے کے بہت ہی دردناک واقعہ ہیں اور بہت ہی امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کے بہت ہی دردناک واقعے ہوئے ہیں، ان کی شہادت کے واقعے اور ان کے گھرانے کے اور ان کی بہن حضرت بی بی زینب اور ان کی بیٹی حضرت بی بی سکینہ کے واقعے اور جو بھی ان کے گھرانے میں تھے ان کے پورے واقعے میں بیان کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں لائیو بھی بیان کرتی رہوں گی، لائیو بھی میں کر رہی ہوں اس ویڈیو کو، اور اس کے بعد میں ویڈیو میری آگے کی دیکھتی رہنا۔ تو انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور میرے لیے دعا کریے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔